وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بہت ہی اہم ہے اور اس کا تعلق قسم سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے قسم کے بارے میں فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسم کو یاد رکھو، اپنی قسم کو یاد رکھو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 ہے۔ معلوم ہوا کہ قسم کا معاملہ بہت ہی گمبھیر ہے۔ اب اس نے قسم کھائی تھی کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اگر اس گناہ کو انجام دوبارہ دے دیا تو جتنی مرتبہ اس گناہ کی طرف لوٹ کر آؤں گا اتنی دفعہ 100 یا 200 روپے بطور کفارہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اور ساتھ ہی انشاءاللہ کہا ہے۔ تو ایسی صورت میں فرمان مصطفیٰ ہے من حلف علی یمین فقال انشاء اللہ فلا حنث علیہ، جس نے قسم کھاتے وقت انشاءاللہ کہا تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، ابو داؤد میں 2361 ہے، نسائی میں 3828 ہے، ابن ماجہ میں 2106 ہے، اور اسی طرح سے دیگر روایات میں بھی ہے۔ ترمذی کی 1531 ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ چونکہ اس نے قسم کھاتے وقت انشاءاللہ کہہ دیا تھا، اس لیے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ جو 200 یا 150 یا 100 کی جو بات تھی وہ ادا کر دیتا ہے تو بہتر ہے، لیکن لازم اور ضروری نہیں ہے۔ لیکن ایک تو گناہ ہے، اور گناہ سے توبہ کرنے کے بعد، قسم کھانے کے بعد بھی اسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے، اور ول پاور کی بھی کمزوری ہے۔ ول پاور سے بھی آدمی جب ایک مرتبہ ٹھان لیتا ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے تو اس پر قائم رہتا ہے۔ اب اس کے اندر ایمان کی بھی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے گناہ کی طرف بار بار جا رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کے اندر نفسیاتی بھی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے بھی اسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، قسم کھانے کے باوجود بھی اس پر قائم نہیں رہتا ہے۔ بہرحال ایسی صورت میں جبکہ قسم کھاتے وقت انشاءاللہ کہہ دیا ہے تو اس کا جو کفارہ اس نے متعین کیا تھا اس کا دینا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی قسم کی حفاظت کرنے کی بھی